جزاک اللہ خیر حسن جزا۔ اب آج کے اس مجلس کے آخری مقرر ہیں محترم جناب مولانا لیاقت احمد قصری صاحب۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں اور اہل وطن کی قربانیاں۔ آپ لوگ ٹھہرے رہیں گے اور مولانا کی کتاب کے بعد تمام لوگوں کے پانی پینے کا بندوبست کفایہ انسانی فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے کیا ہے۔ آپ لوگ پانی پی کر کے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 15 اگست ہے اور یہ یوم آزادی کا دن ہے۔ آج کے دن ملک کے مختلف علاقوں میں، کونوں میں، ہر جگہ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور مجھ سے بیشتر میرے عزیز محترم رضوان سناتری صلی اللہ علیہ اپنے موضوع کا حق یقینی طور پر ادا کر دیا۔ انہیں جو وقت دیا تھا اس محدود وقت میں یقیناً یہ تملقن نہیں ہے، چاپلوسی کے طور پر نہیں ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے مضمون کا، موضوع کا حق ادا کر دیا، اور اس موضوع پر اس سے زیادہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ کاش اس طرح کے پروگراموں میں مجاہدین آزادی کے وہ سرخیل جن کی جرأت و ہمت اور بہادری کی مثالیں ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک ایک فرد کا وقت اگرچہ کم تھا، ایک ایک فرد کا تذکرہ ہوتا، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ کو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ احباب اخوان کو مجاہدین آزادی کے حوالے سے واقفیت ہوتی، بہت سارے ہیں۔ شیر میسور ٹیپو سلطان، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اکابرین جماعت اہل حدیث، مولانا عبدالقیوم الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، تو عوام کو خاص فائدہ ہوتا۔ تحریک شہیدین جو جنگ آزادی کی ایک کڑی ہے، اس سے جو علماء وابستہ تھے وہ سارے عالم با عمل تھے، منافق نہیں تھے، دوغلے نہیں تھے، چاپلوس نہیں تھے، وہ مخلص تھے، اللہ کے لیے وہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ابھی میرے عزیز نے تذکرہ کیا بلڈوزر کارروائی کی اتہاس نے بتایا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی زمانے کی ایجاد ہے۔ یہ تو کہنا آسان ہے کہ آج کی بلڈوزر کارروائی کا موازنہ اس سے کریں کیجیے، لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھا تو بتائیے، جن لوگوں کے گھروں کو عین عید کے دن مسمار کیا گیا ساٹی پور پٹنہ میں، ان کا موازنہ آج کے مسلمان سے کرتے ہیں۔ کہاں گنگا تیری، کہاں لاجا بوجھ، آج کے مسلمانوں کا عادت مکاری، چاپلوسی، عیاری کیا نہیں ہے؟
मुसलमानों का मौलाना आज ही आपसे कहेंगे, मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह जो मुजाहिदीन अला सरखैर थे और जिनका जिक्र है अभी आया था, जब उन पर मुकदमा चला और पेशी की अदालत में लाए गए, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, कमरे अदालत में है, अंग्रेज जज के सामने है, नमाज का वक्त आता है, मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह रहमतुन वासिआ, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने अंग्रेज जज से नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, ऐन कमरे अदालत में अंग्रेज जज है, इजाजत मांगा नमाज पढ़ने की, अंग्रेज जज ने नमाज पढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मौलाना मरहूम ने क्या किया पता है? उन्होंने कमरे अदालत में हाथ बंधे हुए हैं, हाथों में कड़ियां लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी है, कमरे अदालत की मिट्टी पर तयम्मुम किया और इशारे से नमाज अदा किया वक्त पर। आज हमारे जलसे होते हैं, दीनी जलसे होते हैं, इसके वॉलंटियर, इसके कारकुनान की अक्सरियत वो होती है जो जलसों के इंतजामकारी में नमाज़ें ज़ाय कर देते हैं। यहाँ तो प्रोग्राम ज़ुहर से बात था, एक ही नमाज का मसला था, हमें नहीं पता है, लेकिन जहाँ प्रोग्राम रात में होता है, मगरिब के बाद प्रोग्राम होता है और रात 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक चलता है, उन जलसों का हाल क्या होता जानते हो ना? रज़ाकारों की मजारती अक्सरियत उन नमाजों से गाफिल होते थे, खिदमत में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, इंतजार में लगे हैं, और जलसा खत्म होने के बाद मुल्ला भी और सुनने वाले दोनों कहा जाते क्या करते हैं? फजर की नमाज़ें अगर सब नहीं तो अक्सरियत सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की जमातें फौत होती हैं। आज मुआज़ना करती हूँ तो समाने की उलमा से क्या है तमाशा? आज हाल ही है, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की मुनासिबत से बहुत सारे मदारिस इस्लामिया, दीनी मदरसे जहां पर कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है, स्कूल और कॉलेज, मुस्लिम मदरसे, मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम कॉलेज और बहुत से ऐसे मदरसे और कॉलेज स्कूल जिसके सरपरस्त आला, जिसके सर्वे सरवा बड़े मुल्ला, बड़े मौलाना है, बड़े मुल्ला होते हैं, आज के दिन अपने इदारों में प्रोग्राम करवाते हैं, मर्द औरत दोनों एक ही जगह होते हैं, एक ही मैदान में होते हैं, दोनों के दरमियान कोई खाने, कोई आने, कोई पर्दा नहीं। वो जो है नोट पीस लगा के बैठी है लाइन से और मजहब जादू में बैठे हुए हैं, ये हमारा मुल्ला मौलवी अहले हदीस का होकर के बेगैरती का मुजाहरा करता है और रोना रोते हो। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है कि तुम जो है मर्दों औरत की सोसाइटी में, मखलूस सोसाइटी में, उस प्रोग्राम में मर्द भी होते हैं, उसमें औरतें भी होती हैं और स्टेज पर हमारे छोटी बड़ी बच्चियों का
پروگرام پیش کیا جاتا ہے ایکشن کے نام سے. اس کو ناچ کہو, اس کو ڈانس کہو, اس کو بھنگڑا کہو. ایکشن نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے. ہماری بچیاں جو 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کی ہوتی ہیں, ان کو اسٹیج پر لا کر کے اس کی زینت بناتے ہیں, عورتوں مردوں کے درمیان میں ان کا پروگرام پیش کرواتے ہیں. وہ کبھی دائیں جاتی ہیں, کبھی بائیں جاتی ہیں, کبھی گردن لچاتی ہیں, کبھی منہ لچاتی ہیں, کبھی کمر جھکاتی ہیں, کبھی کیا کرتی ہے کہ شیطان بھی دیکھ کے شرماتا ہے. اور اس سب کی سرپرستی مولوی کرتا ہے, ملا کرتا ہے. اور بے غیرت مولوی ہے جو دیکھ کر کے خاموش. یہ خاموش شیطان, خاموش ابلیس. ایک ہمارے ساتھی نے سوال کیا اس موضوع سے متعلق, بڑا گول مول جواب دیا گیا پہلے تو, اور اس کو نصیحت کی گئی. نصیحت بجا تھی, نصیحت بجا تھی, لیکن گول مول جواب دیا گیا. ایک دوست نے کہا مولانا سچی بات یہ ہے کہ سب غلط ہے, ناچ ہے, ڈانس ہے جو ہمارے پروگراموں میں ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اہل حدیثوں کی مدرسوں میں. اللہ کرے کہ آپ یہاں نہ ہو, اللہ کرے نہ ہو. اگر یہاں ایسا ہوتا ہو مجھے نہیں پتا ہے. اگر آپ یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے. اگر اس مدرسے میں ایکشن کے ساتھ مرد و عورت کی موجودگی میں بچیوں کا پروگرام پیش کیا جاتا ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ, توبہ کر لو. اگر کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے. اگر ہوتا ہو تو ہاں ایکشن کے ساتھ پروگرام کرواؤ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن کب وہاں صرف سننے والیاں حاضرات عورتیں ہو, مرد نہ ہو. عورتوں کا اجتماع ہو, عورتیں وہاں شریک ہو, عورتیں سننے والی ہو, بچیاں سنانے والی ہو. ایکشن کے ساتھ ان خواتین کے سامنے پروگرام پیش کرے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مرد و عورت کی مخلوط سوسائٹی میں بچیوں کا پروگرام پیش کرنا, کمر لچکا کر کے, اور ہوٹ مٹکا مٹکا کر کے, منہ مٹکا مٹکا کر کے, اور مختلف پرانے سے ایکشن سے, جیسے فلموں میں ناچا کرتی ہے, ڈانس کیا کرتی ہے, ویسے ہمارے ملانے کرواتے ہیں. اور پروگرام کیا دینا چاہتے ہو, اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو, کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس ایکشن سے تمہارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی. ایسی تعلیم پر لعنت ہو جس تعلیم سے اسلام کا جنازہ نکلتا ہو. میرے بھائی, سیرت کی کتاب اٹھاؤ, حدیث کی کتاب اٹھاؤ, جو کتاب اٹھاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی اور تمام تر صحابہ کرام کا, بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ آپ کو ملے گا. اور بیان کرنے والا ایک نہیں, حلیہ مطلب کہ ناک کیسے تھی, ماتھا کیسے تھا, داڑھی کیسے تھی, چہرہ کیسے تھا, قد کیسے تھا, بولتے کیسے تھے, ہنستے کیسے تھے, روتے کیسے تھے. حلیہ مکمل طور پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس حلیہ کو بیان کرنے والے ایک دو صحابی نہیں, بلکہ مختلف صحابہ, کئی صحابہ اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں. آپ کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ناک ایسے تھی, داڑھی ایسے تھی, ماتھا ایسے تھا, قد ایسے تھا, شکل ایسے تھی. لیکن جاؤ, میں تم کو چیلنج کرتا ہوں, میری بہنوں تم بھی سنو, میرے بھائیوں تم بھی سنو, چیلنج کرتا ہوں. کوئی مائی کا لال, کوئی مائی کا لال, مفتی, مولوی, عالم آئے حلیہ بتا دے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائے حلیہ. ان کی ناک کیسے تھی, ان کی پیشانی کیسے تھی, ان کا چہرہ کیسے تھا, کوئی بتائے مولوی, دنیا کا کوئی عالم بتائے ان کا حلیہ کیا تھا. تمام ازواج مطہرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے، کسی ایک کا حملہ بتائے جو کائنات کی سب سے پاک عورتیں تھیں اور کائنات کی سب سے افضل عورتیں تھیں، خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی وہ پاک عورتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے خیر النساء کہا ہے، دنیا کے اندر سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ مردوں میں کامل تو لاکھوں ہوئے، مردوں میں کامل لاکھوں ہوئے، 313 تو رسول ہے نا، 313 رسول ہے، کامل ہے کہ ناقص ہے؟ کامل ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء ہیں، کامل ہے کہ ناقص ہے؟ کامل ہے۔ اور صحابہ کرام لاکھوں میں سے خلفائے راشدین، کامل ہے کہ ناقص ہے؟ بتاؤ۔ کامل مردوں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا فگر کہ کامل مردوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن میں چیلنج کے ساتھ بتا سکتا ہوں، حوالے کے ساتھ بتا سکتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی اربوں خربوں عورتوں میں صرف 5 عورتوں کو 6 نہیں 7 نہیں 10 نہیں، صرف 5 عورتوں کو کامل عورتیں قرار دیا، خیر النساء قرار دیا۔ ان میں سے 3 ہماری جو ہے امت محمدیہ کی ہے، 2 ہماری اولاد کی روحانی ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک میرے آپ کے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا ان 5 میں سے 3 خدیجہ الکبریٰ، ام عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حلیہ کوئی بتائے مولوی، کتاب کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، کسی کو بتائے ان کا حلیہ کیا تھا، ان کا قد کتنا تھا، ان کے مادہ کیسا تھا، ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کی ناک کیسے تھی، ان کا ہونٹ کیسے تھا، بتائے کوئی مائی کا نام؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ سبب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے ان پاک باز عورتوں کو تو دیکھا ہی نہیں، حلیہ کہاں سے بیان کرے گا؟ اور آج ہمارا ملا مرد و عورت کی سوسائٹی میں پروگرام کرواتا ہے، ایکشن کے ساتھ، ڈانس اور ناچ کے ساتھ۔ الیاذ باللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جن سے 2 آنے 4 آنے 1000 500 لاکھ 2 لاکھ چندہ ڈونیشن لینے کے لیے یہ سارے ڈرامے کرتے ہو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ کل قیامت والے تم کیا اللہ کو جواب دو گے؟ آپ جانتے ہو؟ نہیں جانتے، جانتے ہیں لیکن ذہن وہاں تک نہیں جائے گا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، 26واں پارہ سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو چند اہم باتوں کا حکم دینے کے ساتھ چند اہم برائیوں سے روکا، برائیوں سے روکا۔ اللہ نے جن برائیوں سے روکا اہل ایمان کو، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کا تمسخر، مذاق نہ اڑائے اس کو ذلیل کرنے کی، اور اسی طرح سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق تمسخر نہ اڑائے۔ آیت پڑھ دوں، آیت سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے سنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر نہ اڑائے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی میں کہ کوئی قوم کسی قوم کا تمثل نہ اڑائے، اس میں تو مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی تو آ گئی نا، قوم میں دونوں آئے کہ نہیں آئے بھائی؟ آئے نا۔ جب قوم میں دونوں شامل ہو گئے، مرد بھی عورتیں بھی، تو پھر آخر اللہ رب العالمین نے آگے عورتوں کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اسلامی شریعت میں عورت اور مرد کی مخلوط سرکار، مخلوط مجلس، مخلوط سوسائٹی، مخلوط محفل کا تصور نہیں ہے کہ کسی محفل مجلس میں مرد و عورت ایک ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے ہوں۔ آتی ہے مرد و عورت ان کی محفل مجلس ایک ساتھ نہ ہو، الگ الگ ہو، اس لیے عورتوں کو الگ سے حکم دیا جا رہا ہے، خصوصی طور پر دیا جا رہا ہے کہ کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ٹھیک ہے، یہ بتلاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں عورت اور مرد کی مجلس اور محفل ایک نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی الگ الگ ہو، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہو، حجاب و آڑ ہو۔ لیکن آج ہمارے دینی اداروں میں جن کی سرپرستی علماء بھی کرتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دونوں کا پروگرام مرد و عورت، ایک طرف مرد میاں ہے، ایک طرف عورت میاں ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی حائل نہیں، کوئی علاقات نہیں ہے۔ حضرت صاحب ادھر سے جا رہے ہیں، حضرت صاحبہ وہاں بیٹھے سامنے ہے نوٹ پیس لگا کر کے، حضرت صاحب آ رہے جا رہے ہیں بیچ سے، اور یہ ہماری محترمائیں بیٹھی کنارے ہیں۔ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ سلفیت کہاں گئی؟ اہل حدیثیت کہاں گئی؟ تو آج جو کچھ ہماری تمہاری درگت بنی ہے، ہمارا آپ کا جو حال بنا ہے، ہماری اپنی بے عملی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے۔ ابھی بات ابھی آئی تھی کہ کوئی بادشاہ تھا، ایران گیا اور یہ ہوا کہ وہاں شیعت کو پھیلانا چاہتے ہیں ہندوستان میں۔ طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا شیعہ عورت سے بیاہ کر لو، اس کو لے جاؤ، شیعت پھیل جائے گی۔ یہ تو نا آج ہمارے درمیان ایسی عورتیں آتی ہیں کہ جو غلط عقیدہ، غلط افکار لے کے آتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوا تو لے کر کے باغا بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں نام کھلوانے کے لیے۔ کہاں سے؟ عظیم نے کہا تھا کہ انگریز 3 کتابوں سے ڈرتا تھا نا، تقویت الایمان اس میں سر فہرست ہے، کیوں ڈرتا تھا؟ اس لیے اس میں شرک کی بے دھلی کی گئی ہے۔ اس زمانے میں جس شرک کے جو بھی مظاہر پائے جاتے مسلمانوں میں، ان سب پر جو ہے تلوار چلائی گئی، ان کا رد کیا گیا اور خالص توحید کو ثابت کیا گیا۔ لیکن آج ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھر میں ایسی عورتیں آئی ہیں جو غلط افکار اور غلط عقیدہ اور نظریہ لے کے آتی ہیں اور اپنی اولاد کے اندر اس عقیدے کو ڈالتی ہیں۔ اور ہمارے حضرت موٹر سائیکل کو لے کر کے باباؤں کے پاس جاتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے۔ اس موقع پر میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف ایک پیغام: اپنے دین سے جڑو، تمہاری عزت واپس آئے گی۔ یہاں وہاں کی لنترانیاں ہانکنے پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پدرم سلطان بود، میرے بابا 100 بیگھہ کے مالک تھے، میرے بابا نے تاج محل بنا دیا، میرے بابا نے لال قلعہ بنا دیا، ہمیں آپ کو سے کیا ملنے والا یاروں؟ ہمارے بزرگ مولانا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں علامہ نے وہ کر دیا، کوئی شک نہیں ہے ان بزرگوں نے کیا، پر ہم آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم
خراب کیا ہے؟ ذرا اپنا تو جائزہ لو، ذرا اپنا تو محاسبہ کرو کہ ہماری تمہاری خدمات کیا ہے، ہم نے تمہیں قوم کو کیا دیا ہے اتنا بڑا ضلع ہو کر کے، یہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں علماء موجود ہیں، ہم نے کیا دیا پرتاپگڑھ کی عوام کو؟ جن کا تو پیٹ نہیں بلکہ کٹھائی تک یہاں تک بھرا ہوا ہے، ان کی تو زیارتیں بار بار ہوتی ہیں، لیکن جو بالکل خالی خولی بیچارے ہیں ان کی زیارتیں کتنی بار ہوتی ہیں؟ ان کی زیارتیں کتنی بار ہوتی ہیں؟ کیا دیا تم نے ہم نے؟ اس لیے یہ بدرم سلطان بدھ والی بات کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو جو ہے قوم کے لیے کچھ کرو، تاکہ مرنے کے بعد قوم تم کو دعاؤں سے یاد کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں تلخ ہے بات، اگر ہم مر گئے تو شاید کوئی ہمیں دعا دے، جو ہم علماء کا رویہ ہے، ہمارا کردار ہے، ہم نے قوم کو دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی سوچیں، اپنی فکر کریں اور منافقت، ریاکاری اور نمود سے بچو، اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل کرو، تھوڑا کرو لیکن للہیت کے ساتھ، ریاکاری سے بچو، مکاری سے بچو۔ آج چھوٹا چھوٹا کوئی پروگرام ہوگا تو اس کو پورا انٹرنیشنل کا ہائی لائٹ ہوگا، حضرت میں جا رہا ہوں فلاں دعا دعا کر دو، چھوٹا 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 چھوٹا، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کام کی باتیں کرو، کام کی باتیں کرو۔ قوم کو دو کچھ جو ہے، دعا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آپ کو دین کے حوالے کرنے کی توفیق دے۔ میں نے اسی مسجد میں ایک واقعہ سنایا تھا مولانا ابو الوفا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہم چاہتے، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم ہائی لائٹ ہو، ہمارا نام، ہمارا چرچا شہرت ہو، ہماری کوٹی دنیا میں پھیلے، فلانے حضرت ٹھکانے حضرت ہے۔ ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا، حج کر کے واپس آئے، حج بیت اللہ سے واپس آئے، لوگوں نے ان کو لکھا الحاج مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، خط لکھتے تھے۔ مولانا نے جو ہے کہا بھائی آپ لوگ اللہ کے واسطے مجھے میرے نام کے آگے حاجی کا لقب مت لگایا کرو، لیکن لوگ تو نہیں ماننے والے نا، مریدہ کہاں مانتے ہیں؟ نہیں ماننے والے، لیکن وہی لقب الحاج حاجی صاحب۔ مولانا نے پھر جو ہے تو دھمکی آمیز لکھا اپنے اخبار میں، دھمکی آمیز اشتہار دیا کہ اب جو بھی خط میرے پاس لقب حاجی کے ساتھ آئے گا کہ الحاج علامہ ثناء اللہ امرتسری، تو میں اس خط کا جواب نہیں دوں گا، وہ صاحب خط اپنے جواب سے محروم رہے گا، تب جا کر کے لوگ پاس آئے۔ یہ تو ہمارے خلاف، اور آج تو ہمارے نام کے ساتھ کیا کیا لگایا جائے اور کیا کیا ہو۔ اسی لیے آج کے ہمارے جلسوں میں، ہمارے پروگراموں میں کوئی خیر برکت نہیں ہے۔ دائیں کان سے سنتے ہیں، بائیں سے نکل جاتے ہیں، ڈھاک کے تین بات، نہ سنانے والا نہ سننے والا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا رحم اللہ۔ اس لیے میں صرف یہی بات کہ ہم اپنے آپ کو جس سے جوڑیں، اور علماء جو تحریک آزادی کے سرخیر تھے، مجاہدین آزادی تھے، وہ عالم احمد تھے، اور جو کمرے عدالت میں زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود نماز جو ہے قضا کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اجازت نہ ملنے پر مٹی سے تیمم کر کے اسی جگہ اشارے سے نماز ادا کیا، جب یہ ہاتھ جو ہے دبے تھے ہتھیلیوں سے اور پیروں میں بیڑی بندھی تھی۔ آزادی منا رہے ہوں، کس نے آپ کو پابند کیا کہ نمازیں نہ پڑھو؟ کس نے آپ کو پابند کیا کہ آپ جہیز لو؟ کس نے پابند کیا کہ آپ اپنی عورتوں کو بے پردہ نماؤ؟ میلہ لگا ہے نا، دبئی دیکھا جاتی ہیں ماں بہنیاں دبئی دیکھا جاتی ہیں۔ اب اتنا دور نہ جا پاؤ، 25,000 کا ٹکٹ لا کے ہوائی جہاز کا، اس کے بعد ہوٹل خرچہ تو چلا، مطلب 15-20 روپیہ کرایہ لگے ٹیمپو کا، 30 روپیہ فیس آئے، لڑکیوں دوشار ہے، جھولا دے بھائی، 10-20 روپیہ چاٹ کی آتے، یہ جو نا میلہ دیکھنے جا رہی ہے۔ اور ہمیں
پتا چلا رپورٹ لیا، میرے اپنے کلاس میں پڑھنے والے بچے پوچھ رہا کہ مولانا میجارٹی 190 مانا ہمارا ماں دادی رہی، کیا مطلب؟ ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں، اگر 100 وہاں پہ ہے تو 100 میں کون، 90 ہماری اور 10 یہ ہماری اس قوم کا حال ہے، اس قوم کا حال ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی فیس دینے کے لیے نانی اماں سب یاد آتی ہے، اب طرح طرح کے قانون بخارتے کہ مولانا حصہ بہت زیادہ ہے، تھوڑ کے رعایت کہہ دیا، تھوڑ کے کم کہہ دیا، اور وہی لوگ جب وہاں سے نکالتے ہیں تو لے جا کر کے 1000 نہیں 5-5 ہزار روپیہ ایک مشت دیتے ہیں ایڈمیشن کے نام پر۔ حساب سے کم ملاقات ہوئی، 3000 روپیہ دے رہے بچے کی پڑھائی کا، 3000۔ ہم نے کہا ہم 300 میں سارا کام کر سکتے تھے، 300 میں سارا کام کر سکتے تھے۔ ان مدرسوں میں پڑھانے کے لیے فیس نہیں، آنا کہانی، اور یہ بھی بتاؤ تجربہ ہے، کڑوا تجربہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہی فیس دینے میں آنا کہانی بھی کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہوتے ہیں نا وہ بہت آسانی کے ساتھ دے دیتے ٹائم پر۔ ابا نائینا، اما نائینا، ابا بتائیے، امی آئیے، فلاں جگہ ہی ہے، اس قوم کا حال ہے۔ میلہ دیکھنے کے لیے گھاٹا لگا ہوا ہے، اور کب تک رہے گا؟ اور شیطان وہاں اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنی حرکت کیا، شیطانی حرکت کیا، اور ان کے ابا جی کھانے میں بلائے گئے اور جنت میں بٹھائے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کیا ماما چاچا ویسے چھوڑے ہوں گے؟ یہ ہماری اپنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، دین سے وابستہ کرو، معذرت کھاؤ۔ میں نے مولانا سے کہا تھا میں بھول رہا ہوں، کہوں گا میں بھول نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ کی توفیق دی، اللہ نے ہمت دیا، بول دیا۔ جو کچھ کہا ہو اگر صحیح بات نکلی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط بات نکلی ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اپنی غلط بات کے لیے اگر نکلی ہے تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اور صحیح نکلی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور دعا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بہت ساری قیمتی نصیحتیں کی ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ضرور اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے۔ آپ تمامی علماء کرام جو یہاں تشریف لائے تھے دل سے شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی عمر کو دراز فرمائے تاکہ ہم ان سے زیادہ علمی گفتگو حاصل کرتے رہیں، اور تمام کی عوام کا جو یہاں سے آئے دور سے آئے سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں شریک ہوئے۔ اور میں بتاتا چاہوں کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا دوسرا یہ جلسہ تھا۔ فاؤنڈیشن ایک چھوٹی سی کی فاؤنڈیشن ہے جس کے تحت علماء اور عوام کو جوڑنے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو